وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے انسانی عقل کی اس پیمانے پہ جو عام طور پر رائج نہیں ہے، اس کے اوپر آپ نے جانچ کے اس بام عروج پہ آپ پہنچے ہیں کہ آپ نے دنیا اور آخرت کو آپس میں مشترک کر کے سرکار کے نام سے موسوم کر دیا ہے۔ آج المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ٹرسٹ، اول تو میں یہ جاننا چاہوں گا یہ ویلفیئر سوسائٹی ٹرسٹ کیوں ہے، یعنی اس کا نام صرف المصطفیٰ ٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ اور دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ المصطفیٰ ٹرسٹ آج جہاں کھڑا ہے اس عرصے میں آپ آگے کیا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز رکھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دراصل اس سوسائٹی کا نام تو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ہے۔ جی، ہم نے اپنے لیگل ایڈوائزر کے ذریعے جب رجسٹریشن کرنا چاہا تو انہوں نے کہا یا تو ٹرسٹ رجسٹرڈ ہوگا، ٹھیک ہے، یا جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے تحت رجسٹریشن کرا لیں۔ بالکل 1866 کے ایکٹ کے تحت۔ تو ہم نے ایزی ان سے پوچھا آسان ترین کون سا ہے، تو انہوں نے کہا ٹرسٹ رجسٹریشن آسان ہے۔ تو اس وقت 37 ایئرس ٹھیک ہے، اگو یہ رجسٹریشن 37 برس کا یہ ادارہ ہو چکا ہے۔ یہ ادارہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو پہلے سوال کا ایک مختصر جواب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت بھی ہم کر رہے ہیں نا، وہ بندہ اگر سوچتا ہے رہے نا تو کام شروع نہ کر ہوتا نہیں۔ ہاں، انگریزی میں بھی مثال ہے اور باقی عربی اردو سب میں ہے، where there is a will there is a way۔ بالکل، آپ صرف کام شروع کریں، ارادہ کریں۔ چھوٹے سے ایسبیسٹوس شیٹ کی چادر سے ہاں، اس کام کا آغاز کیا گیا۔ واہ واہ واہ۔ اور ہم یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ اتنا اللہ کا کرم ہوگا اس نام کے طفیل کہ الحمدللہ وہ جو کام بڑے مشکل تھے، مثلا یہ کہ کورونا وائرس کے دنوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ 365 دن میں عوام کے لیے ایکٹیو 365 دن ایکٹیو رہتی ہے نمبر۔ اور اس وقت اویئرنیس جو ہے وہ اویئرنیس کے لیے ایکٹیویٹی کے بجائے کورونا اویئرنیس کے لیے ایکٹیویٹی 365 دن اس طرح ابھی جاری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم بیٹھے ہوں اور آپ تذکرہ کریں کہ سانگڑ، تو میں کہوں گا سانگڑ میں بھی المصطفیٰ ہے، واہ، ٹنڈو آدم میں بھی ہے، واہ، شاہ پور چاکر میں بھی ہے، یعنی کھڈروں میں بھی ہے، اور اس کے چھوٹے میں چھوٹے تعلقے میں کیا بات ہے، کیا ایک سانگڑ ہی کی بات نہیں، مطلب میرپور خاص کی ہم بات کریں، تھر پارکر کی بات کریں، پنجاب کی کہیں کی بات کریں، تو گاؤں گاؤں دیہات اس کی وجہ ایک ہے کہ میں اصل میں انجمن طلبہ اسلام، جس نے اس قوم کو نعرہ دیا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، یہ نعرہ پہلے نہیں لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ارادہ کیا، میری صدارت میں میٹنگ ہوئی کہ کوئی ایک منفرد نعرہ اس جماعت کا ہونا چاہیے، تو چند احباب بیٹھے، اللہ سب کو اجر عطا فرمائے، تو یہ نعرہ ایجاد ہوا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، اور آپ نے اس کو اپنی زندگی کا موٹو بھی بنا لیا۔ کیا بات ہے احمد رضا بھائی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے، عیدی صاحب کی شخصیت کو لے کر کے ہمیشہ پاکستان میں رول ماڈل ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ عیدی صاحب ہمارے ہاں پیدا ہوئے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہماری بدقسمتی تھی کہ ہمیں عیدی درکار تھا، پھر عیدی صاحب پیدا ہوئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلاحی تنظیمیں جو کام کرتی ہیں وہ سرکار کا متبادل ہو سکتی ہیں، اور وہ جو فلاحی ریاست کا ایک کانسیپٹ ہے اس میں یہ حصہ انہی کے پاس رہے گا تو کام چلے گا؟ کیسے یہ چلے گا سلسلہ؟ یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کہیں پہ حکومت کمزور ہے تو ادارے قائم ہو جاتے ہیں، اور کہیں پہ اگر آپ فلاحی ریاستیں جو اس وقت قائم ہیں وہاں بھی اگر دیکھیں تو یہ سسٹم ایسا ہے کہ کوئی بھی ایک گورنمنٹ بھی کہے نا کہ یہ سب میں کر لوں گی تو یہ ممکن نہیں۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ گورنمنٹ کو جو کام کرنا ہے وہ ان فلاحی ادارے جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کے کوئی چیک اینڈ بیلنس کے سسٹم ڈیولپ کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اگر یہ سلسلہ کیا جائے، گورنمنٹ کو جن سیکٹرز میں کام کر رہا ہے ان سیکٹرز کے اندر جو اچھی این جی اوز کام کرنے والی ہیں، جو کریڈیبل ہیں، جو ان سے کولیبوریشن بنایا جائے اور ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اداروں کا جو حال ہے، جو گورنمنٹ ہاسپٹلز کا حال ہے، ایک عام آدمی بھی سوچتا ہے کہ میں وہاں جا کے پریشان ہو جاؤں گا تو وہ کہیں سے یا تو کسی فلاحی ادارے میں چلے جاتا ہے یا پھر کہیں سے قرض لے کے اپنا کام کیا اچھی بات ہے۔ احمد رضا طیب، آپ نے جو ایک مشورہ، بہت اچھی آپ کی ایڈوائس ہے کہ حکومتی اداروں کو اور فلاحی تنظیموں کو ایک پیج پہ آ کر ایک ایسا کولیبریشن بنانا چاہیے تاکہ بیلنس رہے کہ ہم نے کس شعبے میں کتنا انپٹ دینا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جس کے تحت آج ہم المصطفیٰ ٹرسٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں میں صلاحیت کر چکا ہے۔